بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ رزق ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر گھر کا ہے۔ روزی کی تنگی کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے رشتوں میں، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں مسائل ہی مسائل ہیں۔ روزی میں وسعت کیسے کی جائے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک تقدیر بنائی ہے، ایک تدبیر بنائی ہے۔ تقدیر آپ کی زندگی، موت اور وہ فیصلے ہیں جو اٹل ہیں، اور اس تقدیر کے اندر بھی رزق بھی شامل ہے۔ یہ تو ہو گئی تقدیر جو آپ کے لیے طے کر دی گئی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ اصل میں وسعت رزق ہے۔ تو تقدیر کے اندر وہ تمام باتیں طے کر دی گئی ہیں جو آپ سے وابستہ ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی موت، آپ کی شادی بیاہ، اولاد، آپ کے رزق کے معاملات، تمام چیزیں۔ یہ تو ہو گئی تقدیر۔ اب آتے ہیں تدبیر کی طرف۔ تدبیر کیا ہے؟ اس بات کو اس طریقے سے سمجھیے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر کے اندر ایک رزق کی مقدار کو مقرر کر دیا، یہ آپ کو اتنی مل رہی ہے۔ یہ تو ہو گئی تقدیر۔ اب تدبیر کیا ہے کہ وہ جو مقدار اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے طے کی ہے، یا تو آپ وہ خود استعمال کر لیجئے ساری، یا اپنے رزق میں کسی اور کو شامل کر لیجئے، یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ تو تدبیر کیا ہے وسعت رزق میں؟ تدبیر وسعت رزق میں یہ ہے کہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس میں اور دوسرے لوگوں کو شامل کر لیں، اپنے پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو شامل کر لیجئے۔ آپ کے رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے، جیسے ایک تقدیر اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھی ہے، جس کو آپ شامل کریں گے، اسی طرح ایک تقدیر اللہ نے اس کی بھی لکھی ہے۔ جب آپ اپنے رزق میں کسی کو شامل کریں گے تو اسی طریقے سے کسی کا رزق آپ کی طرف بھی آئے گا، اور یہ رزق کا آنا ہی وسعت رزق کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں گے، دوسروں کے رزق میں آپ شامل ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ حل ہونے کی طرف آ جائے گا۔ تو تقدیر کو بھی سمجھیے اور تدبیر کو بھی سمجھیے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ آپ اپنے رزق میں کسی دوسرے انسان کو بھی شامل کیجئے۔ جو حصہ آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کا اختیار ہے، خود کھا لیں یا کسی اور کو بھی کھلائیں۔ تو جتنی آپ وسعت بڑھاتے جائیں گے، اتنا ہی دوسروں کا رزق آپ کی طرف بھی منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وسعت رزق ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا کام اور کر لیجئے۔ دیکھیے، اس پوری روئے زمین پر جو ایک سورت ہے، سورہ فاتحہ، اس کا ورد ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ جب بھی کوئی انسان نماز ادا کرے گا، وہ بغیر سورہ فاتحہ کے ہو نہیں سکتی۔ تو اس وقت روئے زمین پہ جو سب سے زیادہ ورد ہو رہا ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہو رہا ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر تمام تر بیماریوں کا، چیزوں کا علاج موجود ہے، اور اس کی فضیلت ایک اس طریقے سے بھی آئی ہے کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی وظیفہ نہ سمجھیں، اس کو کوئی ایسا عمل نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ گھر کے اندر جو خواتین کھانا بناتی ہیں، وہ اپنے اوپر دو چیزوں کو لازم کر لیں۔ ایک کہ وہ کھانا باوضو ہو کے پکائیں، دوسرا وہ جب تک کھانا بناتی رہیں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہیں، پڑھتی رہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کھانے پر کسی چیز پہ دم نہیں کرنا۔ آپ سورہ فاتحہ، کھانا روٹی بنا رہی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں، کوئی چاول، دال، گوشت، کوئی چیز بھی آپ اسے بنا رہی ہیں، آپ سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہیں بس۔ اور پھر جو خواتین ایام کی حالت میں ہوں گی وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھنے کی ممانعت آئی ہے تو وہ نہیں کر سکتی۔ ان دنوں سے ہٹ کر آپ باوضو ہو جائیں، کھانا بناتی رہیں، سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، پورے روئے زمین پہ جو ایک ورد جاری ہے، ایک تو آپ اس میں شامل ہو گئے،
دوسری ایک بات یہ کہ جو بندہ بھی اس کو کھانا کھائے گا اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، گھر کے تمام افراد کے اندر اگر نا اتفاقی ہے تو وہ نا اتفاقی دور ہو جائے گی، پیار و محبت آپس میں شامل ہو جائے گا، ایک دوسرے کے متعلق دل نرم ہو جائیں گے۔ پیار و محبت جب سب کے درمیان پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر اتحاد آ جائے گا تو مسائل کے حل نکلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دوسری ایک بات یہ کہ اس رزق سے جو برکتیں نازل ہوں گی وہ آپ بھی سمیٹیں گے، اور اگر یہ رزق آپ کے علاوہ بھی کوئی کھائے گا تو اس کو بھی یہ حاصل ہوں گی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کھانا بناتے رہیں اور سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہیں۔ اچھا، کوئی انسان جیسے یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میں کھانے سے ہٹ کے بھی پڑھنا چاہوں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اگر کھانے سے ہٹ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن خاص طور پر جو خواتین کھانا بنائیں اس میں اس چیز کو لازمی شامل کر لیں، بے شمار اس کے ظاہر اور بے شمار اس کے باطنی فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت رزق عطا فرمائے، رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائے، اور یہ تقدیر پر راضی ہونے کے ساتھ ساتھ تدبیر کی طرف بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔